کیا اہل حدیث لوگ تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا کیا موقع؟ اچھا اس کے وجہ سے اس کے ساتھ ہی کہ کچھ لوگ یہ کہ میں نے سوال اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرتے ہیں یا دیگر علماء کی، کہ ان کی بات ان کی تحقیق کو بس یہ جی کہہ دیا بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، اس کی خود شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت بڑی ہے، بہت عقیدت ہے، جتنا انہوں نے کام کیا میں سمجھتا ہوں کسی نے کام نہیں کیا شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، مگر ہم ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، حرف آخر تو نہیں سمجھتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو سیاستہ پر حکم لگایا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے، جو روایات کی جانچ پڑتال کی ہے، بعد میں شیخ زبیر علی زئی کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل الحدیث کا یہ امتیاز ہے، مسلک کی یہ حقانیت ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کسی حدیث کو کہہ دیتے ہیں یہ صحیح ہے، بعد میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا وجود آتا ہے، شیخ زبیر علی زئی بھی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ شیخ البانی کا یہ موقف درست نہیں ہے، شیخ البانی کی یہ تحقیق درست ہے۔ اتنی زیادہ روایات ہیں بے شمار زیادہ، جو ساری زندگی ہم سنتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں۔ آج دیکھیں علامہ زبیر زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ دیکھیں انہوں نے یہ جتنی روایات ہیں سب ان کو کہا یہ کمزور ہیں، حالانکہ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے صحیح کہا، ہم مانتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کی بات بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، موافقت کریں، اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم تقلید کرتے ہوتے قابل اعتماد تو سمجھتے ہیں، احترام ابھی بھی ہے، مگر اگر حرف آخر سمجھتے تو ہم کہتے ہیں یار زبیر علی زئی صاحب کی طرح دیگر محققین آ جائیں، ہم ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں گے، یہ تقلید ہو جائے گی۔ اور رہی بات شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد موقفات ایسے ہیں کہ جسے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمارے اہل علم نہیں تسلیم کرتے، جن میں سے ایک موقف پیش کروں گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ چہرے کے پردے کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو شیخ البانی سے پوچھا گیا کہ آپ تو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا فتویٰ ہے اور وہ میرا تقویٰ ہے، وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ چہرے کے جو پردہ تھا اس کی فرضیت کے قائل نہیں تھے، حالانکہ یہ موقف ان کا درست نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کے نصوص دیکھے جائیں تو قرآن و حدیث کے نصوص کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھنے میں آتی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، قرآنی آیات بھی اس میں واضح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا جو معاملہ تھا جو حدیث میں واضح موجود ہے وہ بھی تمام واضح ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں خطا کھا گئے۔ اگر ہم ان کو حرف آخر سمجھتے تو ہم کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، مگر ہمارے تمام بہت سے اہل علم نے یہ بات کہی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں خطا کہی ہے، ہم ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ ہوتی ہے بالدلیل آپ کسی کا موقف اگر اختیار کر لیتے ہیں تو جائز ہے، بلا دلیل بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا تو یہ تو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔